نا ایسے گول گھومتا رہتا ہے بس، ہے نا، نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. کچھ لوگ آرٹ کے چکر میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی پوری زندگی اسی آرٹ میں گزر جاتی ہے کہ اسی آرٹ کے دائرے میں گھومتے رہتے ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جتنا بھی ہو سکے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کا فرمان ایک صاحب نے بتانے والے نے مثنوی شریف کے حوالے سے بتایا، جب اچھا وقت دیکھو تو زبان سے شکرانہ اور ہاتھ سے اظہار کرو، اور جب برا وقت دیکھو تو ہاتھ سے جو ہے وہ زبان سے استغفار اور ہاتھ سے صدقہ کرو. صدقے کے بارے میں حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ کے ہاتھ پیر نہیں ہیں. ہاتھ پیر تو مخلوق کے ہوتے ہیں، خالق کے کب ہوتے ہیں؟ مگر اس کی امپارٹنس کو اجاگر کرنے کے لیے کہا کہ صدقہ خدا اپنے ہاتھوں سے وصول کرتا ہے. صدقے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جب کسی کے بارے میں ملا اعلیٰ سے آرڈر جاری ہو جاتا ہے کہ فلاں فلاں قبیلے گاؤں، جیسے قرآن سے بھی کہیں گے تو مثال موجود ہے، جب مچھلی والے بس ظنونی اذ ذہبا کا دوبارہ ذکر آ گیا، یوسف علیہ السلام سے اللہ نے کہا جب اللہ نے شکایت کی تو پیغام آیا کہ فلاں فلاں دن جو ہے فلاں فلاں دن جو ہے ان پر عذاب آ جائے گا. یوسف علیہ السلام نے آ کر قوم کو بتا دیا کہ فلاں دن عذاب آ جائے گا. تو لوگوں نے سمجھدار جو لوگ تھے، سمجھدار مثالیں دی گئی. سمجھدار کون ہوتے ہیں؟ سمجھدار سے سمجھ گئے کہ اب تو میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، پہلی بار اتنی سخت بات کی عذاب آئے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ سب نے بیوی بچوں عورتوں مردوں مال مویشیوں کے ساتھ صحرا میں نکل گئے، سر پہ مٹی ڈالی، کپڑے پھاڑ لیے، داڑھی کی، رونا گانا کیا، عذاب ٹل گیا. نبی نے فرمایا کہ عذاب ہوگا. لوگوں نے رو گا کہ اللہ کو راضی کر لیا، نبی کی بات نہیں چلی گئی. نبی کی بات چلی گئی پیچھے. اب آئے دیکھا بازاروں میں کام کر رہے ہیں، ماں سارا کاروبار چل رہا ہے، ناراض ہو کر گئے تو پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا. اس طرح اگر اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ اہل اللہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے، تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے تم نے اس کو ناراض کر دیا ہے، تو اب کیا کرو؟ کثرت سے استغفار کرو اور ہاتھ سے ایثار کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سبیل بنا دے گا. کیونکہ صدقہ واحد وہ چیز ہے جو خدا اپنے ہاتھوں سے قبول کرتا ہے. اور قضاء و قدر کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ اپنی حکمتوں کے ذریعے کسی کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو یہاں اس کے قضاء و قدر کا قانون ایکٹیو ہو جاتا ہے. چوہے اور مینڈک کی حکایت میں آخر میں بات آ رہی ہے کہ ڈوری باندھ لی گئی. چوہے کی خواہش یہ تھی، وہ زمینی مخلوق تھا، اسے سمندر کی گہرائیوں اور اس کی لطافتوں کا شعور نہیں تھا. مینڈک وہاں کی مخلوق تھا، مصلحتاً اس نے اس کی بات کو رکھ لیا. اور جب اللہ کی جانب سے امتحان اور قضاء و قدر کا فارمولا اپلائی ہوا تو ایک دن چوہے کو پکڑنے کے لیے ایک کوا آیا اور اس نے چوہے کو پکڑا تو مینڈک بھی ساتھ ساتھ اسی رسی سے بندھے ہونے کی وجہ سے فضا میں معلق ہو گیا. لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ مینڈک تو پانی کی مخلوق ہے اور یہ ہوا میں لٹکا چلا جا رہا ہے. تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، اس لیے حیرت ہوئی کہ اس نے ناجنس سے اپنا تعلق جوڑا. کسے جوڑا؟ ناجنس سے. چوہا جو ہے وہ زمین کی مخلوق ہے اور مینڈک جو ہے پانی کی مخلوق ہے. ہمارا یہ وجود زمین کا وجود ہے اور ہمارے اندر جو روح ہے وہ دوسری دنیا کی مخلوق ہے. ہمارے وجود میں بھی، ہمارے وجود کی مٹی کے وجود کی مثال چوہے کی سے، جو جگہ جگہ دل کھودتا ہے، اپنی تدبیریں کرتا ہے، چالاکیاں کرتا ہے، مکاریاں کرتا ہے. اسی وجود میں روح بھی ہے. اگر روح جب روح جسمانی خواہشات بڑھ جائیں اور اسی میں مشغول ہو جائیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ روح بھی اس جسم کے ساتھ زیادہ ملنے کی وجہ سے ادنا مخلوق ہو جاتی ہے. روح تو لطیف مخلوق ہے، اللہ کا امر ہے، مگر خواہشات دنیاوی کی وجہ سے شہوت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے
انانیت کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے، اگر کسی قوم، کسی قبیلے، کسی ملک میں اس چیز کی ذاتی ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ لک لائک ہیومن بینگ بٹ ناٹ، وہ دیکھنے میں تو انسان ہوں گے مگر وہ انسان نہیں ہوں گے بلکہ وہ حیوان ہوں گے. دیکھنے میں انسان ہوں گے مگر ان کی روح ادنا ہو کر حیوانی جبلت اختیار کر لے گی، اور اس کے نتیجے میں ان کی پوری زندگی رائگاں ہو جائے گی. ایک بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ ایک مقام پر بیٹھتے تھے تو آنے جانے والے لوگ تنقید کرتے تھے، ہر وقت مجمع لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. تو صبح گئے دیکھ رہے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں، شام کو دیکھ رہے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں. تم کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہو بیٹھ کے؟ تو ہم انسان بناتے ہیں. یہ انسان نہیں ہے سارے جو بیٹھے ہیں، نہیں ہم بناتے ہیں. آپ کیسے بناتے ہیں؟ تو اپنا صافہ جو ہے شخص کے چہرے پہ ڈال دیا تو اس نے دیکھا کہ انتہائی بدبودار ایک خنزیر ہے. ڈر گیا، خوف آ گیا، یہ کیا بھائی؟ تم ہو اندر سے تم ہو ایسے، تمہارا کھانا ایسا، تمہاری معاملات ایسے، تمہاری شہوت ایسی، تمہارے سارے معاملات ایسے ہیں جیسے تم نے اپنے آپ کو، تمہارے باطن کو تم نے دیکھ لیا اس صافے کی برکت سے. اس صافے میں اللہ نے ایک کشش رکھی ہوتی ہے کہ یوسف کے چہرے سے اللہ یعقوب کی آنکھیں روشن کر دیتا ہے. کپڑا ہی ہوتا ہے نا بھائی، کپڑا ہی ہے نا وہ بھی. تو جب یوسف کے کرتے سے اللہ یعقوب کی آنکھیں روشن کر سکتا ہے تو جس نے اپنا آپ کو اللہ کے لیے مٹایا ہو تو اس کے صافے میں بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی تقدیر چاہتا ہے بدل دیتا ہے. آخری گفتگو کروں گا، آخری سرے پر آ گیا ہوں. تو میڈک اس کوے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ غیر جنس کے ساتھ، غیر جنس کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں اگر سفر حج میں ایک حبشی غلام تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارا ہم مزاج ہے تو وہ تمہارا ہم جنس ہے. اس رومی کے مقابلے میں جو ہے تو تمہارے ساتھ سفر میں مگر وہ اندر سے تمہارے ساتھ نہیں. یہ فرق ہے جنس اور غیر جنس کا. جنس اور غیر جنس کا نسبتوں کی وجہ سے معاملات میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، انسان ہم جنس سے قریب ہو جاتا ہے، طبیعتیں ایک دوسرے کی طرف راغب ہو جاتی ہیں، اور جہاں روشنی ہوتی ہے، جہاں خوشبو ہوتی ہے وہاں خود بخود اللہ کی مخلوق رجوع کرتی ہے. آخر میں بات ہو رہی تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک شخص نے ایک مجذوب سے پوچھا کہ میرے حالات بدل نہیں رہے، بہت مشکل میں ہوں. تو اس مجذوب نے کہا کہ تیرے حالات نہیں بدلیں گے، تو ایسا ہی رہے گا. اس کو بڑا دکھ ہوا، ایک تو پہلے حالات خراب تھے، اس نے ایسا کہہ دیا. تو پھر ہوا کیا کہ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ ایسا کرو، نظام الدین اولیاء ذلیل ضربات ہیں، بہت آتا ہے، بہت بانٹتے ہیں، تم ان سے جا کے ملو، شاید کہ تمہارا معاملہ حل ہو جائے. وہ شخص مرتا کیا نہ کرتا، وہاں گیا. جب وہاں گیا تو اتفاق کہیے کہ سارا کا سارا سامان بٹ چکا تھا، کچھ نہیں تھا پاس. سائل کی کیفیت کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ مشکل میں ہے. اور بیٹا اور تو کچھ ہے نہیں اس وقت، یہ بکری ہماری بندھی ہوئی ہے، یہ تم لے جاؤ. تو وہ بکری کھول کے لے گیا، گھر گیا تو بیوی نے کافی سارے باتیں سنائی کہ تو کھانے کو پہلے نہیں ہے، اور نظام الدین کی بکری ہے، جلیبی کھاتی ہے، سیب کھاتی ہے، لوگ پھل لا کے مریض کھلاتے ہیں اس کو، اور تو اس کو یہاں لے آیا. تو وہ بیچارہ کیا کرتا، دوسرے دن صبح لے کے نکلا بکری کو سیر کرانے کے لیے، کھلانے کے لیے جنگل میں گیا. تو بچپن کا ایک دوست مل گیا، کہنے لگے یار بڑی خوشی ہوئی ملا اتنے زمانے کے بعد، بڑا خوش ہوا، ملاقات ہوئی. کہنے لگے کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں کر رہا ہوں، پریشان ہوئی، بکری چرانے کے لیے آیا ہوں. کل صبح تم آنا، میرا افسر آئے گا، میں تمہاری سے ملاقات کراؤں گا، میں نوکری لے. بکری سے نسبت ہے، کرتے سے آنکھیں روشن ہو رہی ہے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب دوسرے افسر آیا، اس کی نوکری لگ گئی، حالات اس کے بدل گئے اور بہت اشاعت بشاعت ہو گیا کچھ ہی دنوں میں. تو وہی مجذوب ایک دن راستے میں ملا کہ تو تو کہتا تھا میرے حالات نہیں بدلیں گے، میں ایسے ہی رہوں گا، اور دیکھ میں بالکل صحیح ہوں. کہ نظام الدین کی بکری واپس کر کے تجھ سے پوچھوں گا تیرے حالات کیا ہیں. تو بکریاں بھی فیض پہنچائیں گی نسبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے، اور اہل اللہ سے جو تعلق ہے. مولانا روم اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اپنے ہم جنسوں کو تلاش کرو.
نے ہم جنسوں کو فکری طور پر، عقلی طور پر، مذہبی طور پر، فکری طور پر اس بات کا خیال رکھنے کی از حد ضرورت ہے کہ غیر جنس کے ساتھ نقصان ہے، اور ہم جنس کے ساتھ جو ہے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ وہ ہم جنس کون ہو سکتا ہے؟ فی زبانہ اہل اللہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ مخلوق خدا کو جہنم کے خصابوں سے چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، تاکہ مخلوق خدا جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ اور یہ صرف اہل اللہ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ میری اس محنت کا 2 محنتانہ ملے گا۔ کام ایک کروں گا اور سیلری میں ڈبل ملے گی۔ کہ ایک معلوم فرماتے ہیں کہ ایک تو جن کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں ان کی طرف سے اللہ دے گا، وہ کیا دیں گے بیچارے، ان کی طرف سے اللہ دے گا، اور ایک خدا اپنی طرف سے بھی دے گا۔ ایک کام کی 2 اجرت ملے گی۔ اچھا وہ کیا ہوگی بھائی؟ اتنے سارے کیا ہوگا وہ فرماتے ہیں مومن اللہ کے دیدار سے کم پر راضی نہیں ہوگا۔ مومن اس ساری محنت کا محنت تھا، 2 سیلری مل گئی، اب خرچ کہاں کریں گے؟ مومن محشر میں اللہ کے دیدار سے کم پر راضی نہیں ہوگا۔ کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے مضمون میں نے 40% بیان کیا ہے، ابھی 60% ایسے نکات ہیں جو بالکل ڈفرینٹ ہیں، جو پہلی بار میرے لیے بھی حیران کن رہے، کیونکہ کئی دور میں نے کیے ہیں، مگر ہر بار ایسا لگتا ہے کہ مولانا کوئی روشنی تھوڑی سی اور بڑھا دیتے ہیں، اور وہ بات بالکل اور مختلف انداز میں سامنے آتی ہے۔ انشاءاللہ دیجار زندہ صحبت باقی، ان نشستوں کا دیکھیں ہم اور آپ پر یہ واجب ہے کہ ہم اکیلے جہنم سے نہ بچ جائیں۔ ہم دائیں بائیں ہمارے کوئی بھائی ہو سکتا ہے، کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی بڑا ہو سکتا ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، محبت کے مرحلے کو اختتام پذیر کریں اور عشق کے جذبے سے اس کی گردن بھی چھڑانے کی تیاری کریں۔ اور ان مجلسوں میں شرکت، آخری شعر پڑھ رہا ہوں، آتش دوزخ نہ سوزد آن کس کورا بدید، یک نظر انداخت روزے یا شنید از بیاں، کہ جہنم کی آگ اسے جلا ہی نہیں پائے گی جس نے ہمارا بیان سنا، جس نے ہمیں دیکھا، یا جس نے ہماری مصنوی شریف کو پڑھا، اسے بھی جہنم کی آگ جلا نہیں پائے گی۔ اس کے لیے دلیل چاہیے، دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کے ذکر کی وجہ سے تمہارے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا اور وہ ڈھلک کر تمہارے گالوں تک آ گیا تو پھر جہنم کی آگ تم پر حرام ہو جائے گی۔ آتش دوزخ نہ سوزد آن کسے کورا بدید، یک نظر انداخت روزے یا شنید از بیان، جس نے ہمارا بیان سنا، جس نے ہمیں دیکھا۔ تو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ انہی مجلسوں میں ہم نے لوگوں کو زاری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پہلی بار کسی نے ہیمر کے ساتھ، ہتھوڑے کے ساتھ دل کو ٹھوکا تو آنکھوں سے زاری ہو گئی، ویسے کاٹو تو پانی نہیں نکلتا، خون نکلتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوبین کا ذکر ہوتا ہے، ان سے تعلق کی پختگی کا اشارہ ہوتا ہے، تو پھر وہ آنسو نکلتے ہیں اور ڈھلک کر یہاں آ جاتے ہیں۔ ہم جب محشر میں پہنچیں گے تو یوسف جیسے خوبصورت ہماری سفارش کر رہے ہوں گے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ کی جنت میں 8 دروازے کی چابیاں اسی کو دے دے، جب چاہے آئے جب چاہے جائے۔ تو اللہ کو ہم حیرت سے پوچھیں گے یہ کون ہے جو ہماری سفارش کر رہا ہے؟ اللہ کہے گا یہ تیرے وہ آنسو ہیں جو ہماری محبت میں نکلے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔